سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روزہ نبی کی زیارت کریں گے ہم۔ اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روزہ نبی کی زیارت کریں گے ہم۔ یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم، شولوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم۔ سنت اویس قرنی کو زندہ کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم۔ فضل خدا سے اپنی یہ عادت کریں گے ہم، ہر دشمن نبی سے بغاوت کریں گے ہم۔ ٹھہرو نقیرین بعد میں کرنا سوال تم، پہلے اپنے نبی کی زیارت کریں گے ہم، پہلے اپنے نبی کی زیارت کریں گے ہم۔ حضرات جلسہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ہمارے آج کے اس اسٹیج پر ہندوستان کے عظیم عظیم خطباء تشریف رکھتے ہیں، عظیم عظیم شعراء تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات بھی تشریف لے آئے ہیں۔ آپ حضرات کا چہرہ دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو رہی ہے، دل گدگد ہو رہا ہے، مگر آپ حضرات سے مجھ کو تھوڑی سی شکایت یہی ہے کہ آپ حضرات جو کھڑے ہو کر کے جلسہ سن رہے ہیں، اگر آپ حضرات رات بھر کھڑا ہو کر کے جلسہ سنیے گا تو بیٹھنے والے سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، مگر آپ حضرات اگر جگہ باقی رہے اور اگر آپ حضرات خاموش رہ جائیں، حالانکہ مجھ کو معلوم ہے کہ 100 روپیہ جناب محمد کیا نام ہے عبدالسلام صاحب کی طرف ہی سے آیا ہوگا، مجھے لگتا ہے جہاں تک۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اگر رات بھر کھڑا ہو کر کے جلسہ سنیے گا نا میرے بھائی تو ان لوگوں سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر جگہ باقی ہو اور آپ نہ ہی بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ عقل مندوں کا کام نہیں۔ آئیے آئیے آ جائیے، سامنے کتنا اچھا بیٹھنے کا انتظام ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ جسیر الدین صاحب قبلہ سمنانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تقریر آپ سنیں گے، آپ کا دامن یہاں سے خالی نہیں جائے گا، بلکہ آپ اپنے ساتھ بہت زیادہ معلوماتی تقریر، نصیحت آمیز تقریر آپ حضرات یہاں سے سن کر کے جائیں گے اور آپ اپنے ایمان کی کھیتی کو ہری بھری کر کے جائیں گے۔ آپ حضرات واقعی اگر نبی کے عشق میں آئے ہیں تو یہاں کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شاعر بولتا ہے تو شعر بنتا ہے، جب ایک شاعر بولتا ہے تو شعر بنتا ہے، جب ایک شاعر بولتا ہے تو شعر بنتا ہے، مقرر بولتا ہے تو تقریر بنتی ہے، مفکر بولتا ہے تو فکر بنتی ہے، ادیب بولے تو ادب بنے، فصیح بولے تو فصاحت بنے، بلیغ بولے تو بلاغت بنے، جب کوئی نقیب بولتا ہے تو پکار بنتی ہے، کوئی مجاہد بولتا ہے تو للکار بنتی ہے، اللہ کا ولی بولتا ہے تو اقوال بنتا ہے، اللہ کا نبی بولتا ہے تو فرمان بنتا ہے، اور جب خدا بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، اور جب خدا بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ حضرات آپ اس جلسے میں آئے ہیں، میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی، ملنے کو تو ہم دونوں 100 بار ملیں گے، لیکن یہ جشن، یہ مجمع، یہ ملاقات نہ ہوگی۔ تو آئیے حضرات، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس خطیب کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دے رہا ہوں، جو خطیب اپنی تقریر سے امت مسلمہ کے نوجوانوں میں عزم و حوصلہ، فکر و نظر، جوش و عقل، شوق علم کا جذبہ بے-کرا بھر دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دے کر فتح و کامرانی کا سامان مہیا فرما دیتے ہیں۔ میری مراد خطیب باکمال، مقرر بے مثال حضرت علامہ مولانا جسیر الدین صاحب قبلہ سمنانی سے ہے۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں، زوردار انداز میں نعرہ لگاتے ہیں اور اپنی سماعت جو آپ نے سماعت کے دسترخوان کو کھول کر کے رکھا ہے اس کو ذرا دکھانے کی کوشش کیجئے اور آپ یہ ثابت کیجئے کہ ہاں ہم لوگ حضرت علامہ جسیر الدین صاحب قبلہ سمنانی کی تقریر سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو جتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں جو لوگ سننے کے لیے تیار، تقریر سنیں گے میرے بھائی، سنیں گے نا؟ بالکل دل جمعی کے ساتھ
بیٹھے رہیں. میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ 1 منٹ کی تقریر میرے پاس ہے حضرت علامہ جسیر الدین صاحب قبلہ سمنانی سے پہلے. ان حضرات کی دعاؤں کا سہارا لے کر, یہ علماء کرام ہے, یہ علماء کرام, ان کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں مجبور لوگوں میں سہارا کون بانٹے گا, یہاں مجبور لوگوں میں سہارا کون بانٹے گا, یہاں مجبور لوگوں میں سہارا کون بانٹے گا, نماز عشق کی خاطر مصلی کون بانٹے گا. ان علماء کرام کی موجودگی بے حد ضروری ہے. اگر یہ مٹ گئے تو پھر اجالا کون بانٹے گا, اگر یہ مٹ گئے تو پھر اجالا کون بانٹے گا. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, آپ حضرات بھی محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں. بالکل تیار ہے, حضرت علامہ جسیر الدین صاحب قبلہ سمنانی کی تقریر ہونے والی ہے. بس ایک بات آپ سن لیں, ایک بات میرے پاس 1 منٹ کی تقریر ہے. حضرت علامہ جسیر الدین صاحب قبلہ تیار ہے. حضرت امام یوسف, حضرت امام محمد یوسف حدیث پاک پڑھا رہے تھے. حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے حضرت امام محمد یوسف رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ کہیں سے میرے لیے زہر اتارنے والی دوا لاؤ. شاگرد نے کہا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ رو کیوں رہے ہیں. حضرت امام محمد یوسف نے کہا تھا کہ جس وقت میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا اس وقت میرے پاؤں میں ایک بچھو ڈنک مار رہا تھا. شاگرد نے کہا حضور آپ حدیث پاک پڑھانا بند کیوں نہیں کر دیے, آپ اٹھ کر کے کھڑے کیوں نہیں ہو گئے. حضرت امام محمد یوسف نے کہا تھا میں کیسے کھڑا ہو جاتا, حدیث پاک پڑھانا بند کیسے کر دیتا. ادھر بچھو کے ڈنک مارنے کا درد ہو رہا تھا تو ادھر حدیث پاک پڑھنے کا مزہ مل رہا تھا, ادھر حدیث پاک پڑھنے کا مزہ مل رہا تھا. تو دل نے یہ فیصلہ کیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, نبی کے نام کا احترام نہ جانے پائے, نبی کے نام کا احترام نہ جانے پائے. تو جن لوگوں کو آقا سے محبت ہے پورا زوردار انداز میں نعرہ لگائیے, حضرت علامہ جسیر الدین صاحب قبلہ سمنانی کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. شہرت کی بات کرنا خزانے کی بات کر, شہرت کی بات کر نہ خزانے کی بات کر, گھر گھر چراغ علم جلانے کی بات کر. بیدار جو تھے لوگ وہ آگے نکل گئے, سوئی ہوئی قوم ہے اس کو جگانے کی بات کر.